اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھی ٹھیک اب یہاں سے چلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں لے رکھی تھی ہجرت کی نیت سے کہ جب ہجرت کر کے جائیں گے تو ان دونوں اونٹنیوں پر ایک پر اللہ کے نبی ہوں گے سوار، ایک پر میں سوار ہوں گا۔ اونٹنیاں منگوا لی، اپنے بیٹے کو کہے کہ اونٹنیاں لے آئے وہ غار کے اوپر۔ جب وہاں سے جانے لگے تو حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس کی قیمت بتا مجھے، اس اونٹنی کی جس پر میں نے سفر کرنا ہے اس کی قیمت بتا۔ عرض کیا رسول اللہ میری تو جان مال سب کچھ آپ کے لیے قربان ہے، اس اونٹنی کی کیا قیمت میں آپ سے لوں؟ یہ میں قیمت نہیں لیتا آپ سے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے سفر نہیں کرنا ایسے، قیمت لے گا تو سفر کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازیں جو ہیں یہ تو آدمی روز پڑھتا ہے، روزے بھی سال کے بعد رکھتا ہے، حج بھی کر لیتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن ہجرت والا جو عمل ہے یہ زندگی میں ایک ہی بار ہے۔ ہجرت دوبارہ نہیں کرنی تھی، اللہ کے نبی نے ایک ہی بار کرنی تھی۔ حضور چاہتے تھے کہ ہجرت کا پورا ثواب میں اپنے جان اور اپنے مال سے حاصل کروں، میرا اپنا مال اس اونٹنی پر خرچ ہو تاکہ ہجرت کا پورا ثواب میں حاصل کروں۔ 800 کی وہ اونٹنی لی تھی۔ عرض کیا رسول اللہ میں نے یہ 800 کی اونٹنیاں خریدی ہیں دونوں۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں اونٹنیاں 800 کی خریدی، ایک روایت میں ہے کہ ایک اونٹنی 800 کی خریدی تھی۔ حضور نے وہ پیسے دیے اور پھر اس اونٹنی پہ سفر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا غلام ایک ساتھ تھا، عامر بن فہیرہ، اور ایک اور آدمی ملازم ساتھ رکھا تھا رستہ بتانے کے لیے، کیونکہ عام راستہ اختیار نہیں کرنا تھا، آپ نے عام راستہ جو تھا اس سے ہٹ کر آپ نے راستہ اختیار کرنا تھا۔ وہ کوئی سڑک تو بنی ہوئی نہیں تھی، سڑک جانا تھا، وہ تو پہاڑی علاقہ تھا، ریگستانی علاقہ تھا۔ جو آدمی رستے سے واقف تھا، ایک آدمی مزدور، وہ ساتھ لیا۔ اب مکہ والوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص زندہ یا مردہ اللہ کے نبی کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیا جائیں گے، 100 اونٹ انعام۔ اور بڑے لوگ نکل پڑے، چنانچہ حضور کی تلاش میں بڑے لوگ نکلے کہ حضور کو پکڑ کے لائیں اور 100 اونٹ انعام میں حاصل کریں۔ ایک قافلہ جو تھا نا 70 گھوڑوں پہ وہ نکلے اور وہ انہوں نے حضور کا پیچھا کیا، حضور کے پاس پہنچ گئے۔ حضور کے پاس پہنچ کے جب انہوں نے حضور نے پوچھا ایک آدمی سے کہ تیرا نام کیا ہے، اس نے اپنا نام بتایا۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا کس قبیلے سے تعلق ہے؟ اس نے کہا میرا تعلق سلیمی قبیلے سے ہے۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ ابو بکر ہم سلامت رہیں، گھبرائے نہیں حضور، فرمایا ہم سلامت رہیں۔ یہ نبی ہونے کی علامت ہے کہ نبی گھبراتا نہیں ہے، نبی پریشان نہیں ہوتا کہ 70 آدمیوں نے آ کے گھیر لیا۔ جب اس نے کہا کہ میرا تعلق سلیمی قبیلے سے ہے، فرمایا کہ ہم سلامت رہیں۔ اور پھر حضور نے وہ سردار جو تھا اس قافلے کا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا انا محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ۔ اس روب سے کہا کہ اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور جو اس کے ساتھی تھے سب نے پھر کلمہ پڑھ کے وہ 70 کے 70 مسلمان ہو گئے۔ یہ اس ہجرت کا پہلا اللہ نے صلہ دیا، انعام دیا۔ آگے چلے آپ، ایک اور آدمی وہ بھی حضور کی تلاش میں حضور تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے حضور کو دیکھا تو اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور گھوڑا منہ کے بل گرا اور وہ خود بھی گرا۔ اس نے فال نکالی، تیروں سے فال اس کے مخالف نکلی، لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری، پھر بھی وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضور کا پیچھا کیا۔ ابو بکر صدیق پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ وہ قریب پہنچ گیا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی باتیں جو ہے نا میرے کانوں میں رس گھول رہی تھی، مجھے جو ہے نا آواز اللہ کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ جب حضور کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے کی ٹانگیں یہاں تک زمین میں دھس گئیں۔ جب گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھس گئیں اور وہ خود بھی گرا، گھوڑا بھی گر گیا، حضور بھی کھڑے ہو گئے۔
اور پوچھا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام سراقہ ابن مالک۔ کیوں آیا ہے؟ کہ مکہ والوں نے 100 اونٹ انعام میں رکھے ہیں، انعام کے لالچ میں آپ کے پیچھے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ سراقہ، اس وقت تیری خوشی کا کیا عالم ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، یعنی ایران کے بادشاہ کے کنگن جب تیرے ہاتھوں میں ہوگے تیری خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ سراقہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ضرور غالب آ کے رہیں گے، ان کا دین، ان کا مذہب غالب آ کے رہے گا۔ کہنے لگا جی مجھے معاف کر دیں، امان نامہ لکھ دیں۔ اللہ کے نبی نے عامر بن فہیرہ جو ابوبکر صدیق کا غلام تھا اس کو کہا کہ اس کو امان نامہ لکھ دو۔ امان نامہ لکھ دیا گیا اور وہ چلا گیا، ایمان نہیں لایا، چلا گیا۔ یہ جنگ حنین کے بعد اور جنگ اپنا طیف کی جنگ کے بعد یہ ایمان لایا ہے، حضور کی خدمت میں آیا اور وہ امان نامہ پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے دی اور یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا، ایران کا مال غنیمت جب آیا مدینہ میں مسجد نبوی کے صحن میں تو ڈھیر لگے ہوئے تھے، اتنا مال آیا ایران کا، مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ عمر فاروق نے سارے مال کی تلاشی لی، ایک ایک سامان کی گٹھری کو کھولا، گٹھری کو کھول کے کچھ تلاش کر رہے تھے، کچھ چیز مل نہیں رہی تھی۔ وہ آدمی جو سامان لے کے آیا تھا وہاں سے ایران سے، اس کو بلا کے پوچھا کہ باقی مال کہاں ہے؟ اس نے کہا باقی مال کون سا، جتنا مال مجھے وہاں سے ملا ہے سعد ابن ابی وقاص نے دیا ہے جو فوج کے جرنیل تھے، میں وہ سارا سامان لے کے آیا کہ فرمایا کہ نہیں یہ سامان مکمل نہیں ہے۔ پھر جا کے سارے سامان کو پھرولا، ایک ایک چیز کو، ایک ایک گٹھری کو کھول کے دیکھا اور فرمایا کہ نہیں سامان مکمل نہیں ہے۔ آپ ایسے کہہ رہے تھے جیسے آپ نے خود اس کو پکڑایا ہو کہ سامان مکمل نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا حضرت مجھے تو جو مال دیا گیا وہ میں لے کے آ گیا، فرمایا کہ نہیں یہ مال مکمل نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہے بیچارہ کہ میرے اوپر تو الزام لگ گیا خیانت کا، اب میں کیسے صفائی کروں؟ اتنے میں ایک اور صحابی پیچھے سے آئے اور انہوں نے کچھ سامان لا کے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ سامان رہ گیا تھا، یہ میں لے کے آیا ہوں۔ جب وہ کھولا تو خوش ہو گئے، فرمایا کہ ہاں اب سامان مکمل ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ سراقہ ابن مالک کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ سراقہ ابن مالک کو بلایا گیا اور بلا کے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے جب تو نے حضور کا پیچھا کیا تھا، حضور نے فرمایا کہ اس وقت تیری خوشی کا کیا عالم ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے، آج ہاتھ آگے کر، میں یہ کنگن تیرے ہاتھوں میں پہناؤں۔ ان کنگنوں کو تلاش کر رہے تھے آپ، اس سارے سامان میں کنگن نہیں مل رہے تھے۔ عمر فاروق کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے اور حق ہے اور وہ کنگن ہونے چاہیے سامان میں، کنگن کیوں نہیں مل رہے مجھے؟ جب وہ کنگن لے کے دوسرا آدمی آ گیا تو سراقہ ابن مالک کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے، کنگن پہنانے کے بعد فرمایا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک دفعہ پہن لے اور پھر اتار دے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی کا فرمان حق اور سچ ہے، جو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا۔